بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی ایمان کی بہترین حالت میں گزار رہے ہوں گے۔ آج سبق نمبر 13، الٹی ہو گئی تدبیر۔ اس سبق میں دو باتیں۔ سب سے پہلی بات، پڑھنے سے پہلے وہ کون سا جانور ہے جو نقالی کرتا ہے، یعنی نقالی کا معنی جو دوسروں کی نقل اتارتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جانور بندر ہے جو دوسروں کی نقالی کرتا ہے اور نقل اتارتا ہے۔ آپ کا پسندیدہ جانور کون سا ہے اور کیوں؟ ہمارے پسندیدہ جانوروں میں سے بھینس، گائے وغیرہ ہے کہ ان کے وہ شریف الطبع ہوتے ہیں اور وہ اپنے مالک اور دوسروں کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ آئے مزید جانیں۔ ایسی تحریری جو پڑھنے والے کو ہنسنے پر مجبور کر دے مزاحیہ تحریری کہلاتی ہے، یعنی ایسی تحریر جس میں ایسی بات ہو جو انسان کو ہنسانے پر مجبور کرے اور جو انسان کے لیے تھوڑی سی خوشطبعی کا باعث بنے۔ الٹی ہو گئی تدبیر کے خاص الفاظ کی طرف آتے ہیں تو پہلا لفظ ہے بزدل، یعنی ڈرپوک جو ڈرتا ہو۔ بہادر کا معنی شجاع یعنی نہ ڈرنے والا۔ پٹائی مار۔ بیچارہ غریب عاجز بے بس۔ ڈرپوک ڈرنے والا۔ مالک کا معنی والی، کسی چیز کی ملکیت رکھنے والے۔ اب سبق کی عبارت پڑھتے جائیں گے، آپ اس کو دیکھتے جائیں، جو مشکل لفظ ہوگا انشاءاللہ اس کی تشریح ہم کر لیں گے۔ ایک جنگل میں دو بندر رہتے تھے، دونوں میں گہری دوستی تھی۔ ان میں سے ایک بہادر تھا اور ہمیشہ خوش رہتا تھا، دوسرا ڈرپوک اور بزدل تھا، وہ اکثر پریشان رہتا تھا۔ ایک دن دونوں جنگل سے نکل کر کھیتوں میں سیر کرنے لگے۔ سیر یعنی سیر و تفریح کے لیے نکلے اور چہل قدمی کر رہے تھے۔ دونوں کو بھوک لگی، قریب ہی 1 کلو کا باغ تھا۔ بھوک مٹانے کے لیے وہ باغ میں چلے گئے۔ بہادر بندر کیلے توڑنے کے لیے درخت پر چڑھ گیا، وہ کیلے توڑ کر نیچے پھینکتا رہا اور ڈرپوک بندر کیلے جمع کرنے لگا، یعنی وہ چاہ رہا تھا کہ میں نیچے پھینکتا جاؤں گا، اسی طرح جو ڈرپوک بندر ہے میرا ساتھی ہے ان کے لیے کچھ جمع کر کے پھر ساتھ لے جائیں گے۔ اسی دوران میں باغ کا مالک آ گیا۔ مالک کو دیکھ کر ڈرپوک بندر کے اوسان خطا ہو گئے۔ اوسان خطا ہونا، ہوش جاتے رہنا، مطلب یہ کہ کسی چیز کا ہوش نہ رہنا، یعنی وہ بالکل بیچارہ سہم گیا اور ڈر گیا۔ وہ خوف کے مارے اپنے جگہ سہم کر بیٹھ گیا، یعنی اتنا اس پر خوف طاری ہو گیا، اتنا وہ بیچارہ ڈر گیا کہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا، نہ بھاگنے کا سوچ سکتا تھا اور نہ کہیں پر کچھ اور کر سکتا تھا۔ مالک نے ڈرپوک بندر کو پکڑ کر خوب مارا پیٹا۔ بہادر بندر ذرا نہ گھبرایا، وہ درخت سے چھلانگ لگا کر بھاگ نکلا اور جان بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ دوسری دفعہ وہ پھر اسی باغ میں کیلے توڑنے کے لیے گئے۔ اس بار بھی باغ کا مالک آ گیا۔ پہلے کی طرح نیچے کڑا ڈرپوک بندر بیچارہ پکڑا گیا اور اس کی خوب پٹائی ہوئی، یعنی پھر اپنے ڈرپوک ہونے کی وجہ سے بندر دوبارہ پکڑا گیا اور لوگوں نے خوب مارا پیٹا۔ بہادر بندر اس مرتبہ بھی بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ کچھ روز گزرنے کے بعد ایک دفعہ پھر وہ دونوں باغ میں کیلے کھانے کے لیے گئے۔ ڈرپوک بندر سوچنے لگا کہ میں نیچے ہوتا ہوں اس لیے پکڑا جاتا ہوں۔ اس نے اپنے دوست سے کہا کہ اس دفعہ میں درخت پر چڑھوں گا اور تم نیچے رہو گے۔ یہاں پر جو سبق کا نام ہے کہ الٹی ہو گئی تدبیر، تو یہاں پر یہی کہہ رہے ہیں کہ اسی سے سبق کا نام پڑ گیا کہ ڈرپوک بندر نے سوچا کہ بھائی ہر دفعہ میں اس لیے پکڑا جاتا ہوں کہ میں نیچے ہوتا ہوں، وہ لوگ آ کر مجھے آسانی سے پکڑ کر مار دیتے ہیں، پیٹتے ہیں، اس لیے اس دفعہ میں تدبیر کو، چال کو الٹی کرنا چاہتا ہوں، یعنی میں اوپر چڑھوں گا اور یہ نیچے رہے گا۔ اب وہ درخت پر چڑھ کر خوشی خوشی کیلے توڑنے لگا۔ بہادر بندر نیچے کیلے جمع کر رہا تھا۔ اس دوران میں باغ کا مالک اپنے دوستوں کے ساتھ پھر وہاں پہنچ گیا۔ باغ کے مالک نے اپنے دوستوں سے کہا کہ نیچے والے کو نہ پکڑو، یہ بیچارہ ہر مرتبہ مار کھاتا ہے، آج اوپر والے کو پکڑ کر مارتے ہیں۔ بیچارہ ڈرپوک بندر اس دفعہ پھر پکڑا گیا اور اس نے خوب مار کھائی۔ تدبیر کو الٹ دی کہ پچھلی 2 دفعہ میں اس لیے مارا گیا ہوں کہ میں نیچے رہتا ہوں، اس لیے ابھی اوپر جانا چاہیے، اگر میں اوپر چڑھوں گا تو میں بچ جاؤں گا۔ اس پر اس کی تدبیر الٹ گئی اور پھر وہ ان لوگوں کے ذہن میں یہی آیا کہ ہر دفعہ یہی مار کھاتا ہے، اس لیے آج اوپر والے کو
مارتے پیٹتے ہیں۔ پڑھنے کے دوران میں باغ کے مالک نے اپنے دوستوں سے کیا کہا؟ جواب یہ ہے کہ باغ کے مالک نے اپنے دوستوں سے کہا کہ آج ایسا کرتے ہیں کہ آج نیچے والے کو چھوڑ کر اوپر والے کو مارتے ہیں، ان کو پیٹتے ہیں، کیونکہ ہر دفعہ یہی نیچے والا مار کھاتا ہے۔ کون سا بندر اکثر پریشان رہتا تھا؟ ڈرپوک بندر اکثر پریشان رہتا تھا۔ بہادر بندر ہر مرتبہ کیوں بچ جاتا تھا؟ کیونکہ وہ چالاکی سے چھلانگ وغیرہ لگا کر بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا تھا۔ ہم نے جانا ڈرپوک اور بزدل اکثر پریشان رہتے ہیں، بہادری کی بدولت ہم نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جو ڈرپوک لوگ ہیں وہ اس لیے پریشان رہتے ہیں کہ وہ ہر چیز پر غور کرتے ہیں اور ہر چیز کے بارے میں سوچتے ہیں کہ کس کا کیا بنے گا، کیا ہوگا۔ اور جو بہادر لوگ ہوتے ہیں وہ یہی سوچتے ہیں کہ چلو جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ڈرپوک اور بزدل بننے کے بجائے شجاع اور بہادر بنیں، اور جو بھی حالت سامنے آئے اس سے اچھی طرح نمٹنے کی کوشش کریں۔